مجھے یوں لگا کہ جیسے میری بہن پھٹے پرانے کپڑوں میں بکھری حالت میں میرے سامنے کھڑی مجھ سے سوال کر رہی ہے، مکافات عمل کا حساب مانگ رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اکیلے کمرے میں خود ہی تھا۔ نہ جانے یہ خواب کب میرا پیچھا چھوڑے گا، کب مجھے معافی ملے گی۔ میرا نام فاخر ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کے سبب میرا گھر والوں پر بہت روب اور دبدبا تھا۔ میری بات کو گھر میں اماں ابا کی نظر میں خاص اہمیت ملتی تھی۔ گھر کی عورتیں ہمیشہ سے کم پڑھی لکھی ہوتی تھی، اسی لیے وہ مرد کے آگے دب کر رہتی تھی۔ آج تک میں نے وہ گھر کبھی کامیاب نہیں دیکھا تھا جس میں عورت کی مرضی چلتی ہو۔ خاص کر اماں اور بہنیں تو میرا کہنا مانتی تھی۔ اپنی دادی کا خاص لاڈلا تھا، سارا بچپن انہوں نے لاڈ اٹھائے۔ انہیں بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بیچاری دادی نے بیٹیوں کے نصیب جو کبھی اچھے نہیں دیکھے تھے، اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں دی، جن میں سے 2 بیماری کی وجہ سے مر گئی اور ایک طلاق لے کر الگ ہو گئی۔ اس وجہ سے بہت دکھی رہتی تھی۔ اماں کو بھی خود سمجھاتی تھی کہ بیٹیوں کو مشکل وقت میں صبر کرنا سکھاؤ۔ چھوٹی عمر سے وہ میری بہنوں کو زیادہ رونے پر مزید ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ اماں کو ہمیشہ کہتی کہ انہیں ایسا بناؤ کہ مشکل حالات میں جینا آئے۔ ہمارے گھر کی بچیوں کو اتنا پڑھانے لکھانے کی اجازت نہ تھی۔ برادری کا سوال تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کتابیں پڑھا کر بچی کو بگاڑ دیا ہے؟ پھر برادری سے کوئی ہماری بہن کے لیے رشتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے لاکھ باتیں بنانی تھی کہ اب پڑھ لکھ لیا ہے تو سر پر چڑھ کر بیٹھے گی۔ میرے ابا واحد کمانے والے تھے اور باقی 5 افراد ان کے پیسوں پر کھاتے تھے۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ اماں میری سلائی کا کام کرتی تھی۔ اگر سلائی آ جاتی تو وہ پیسے میرے اسکول کی فیس کو جمع ہو جاتے۔ گھر میں اتنا کھلا نظام نہ تھا، لگی بندی تنخواہ سے ہی کھانا پینا چلتا تھا۔ زندگی بھی عجیب رنگ ڈھنگ لیے چل رہی تھی۔ کبھی میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہ تھا، بس کھایا پیا اور آرام سے سو گیا۔ شروع سے مجھے گھر میں ایک پروٹوکول ملا تھا۔ میری بہنیں سرکاری اسکول میں جاتی تھیں اور میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا، جس کی فیس بھی 2000 تھی۔ میرے اخراجات پورے کرنے کو میری ماں سارا دن سلائی مشین پر بیٹھی رہتی تھی۔ تنگ گلی میں 2 کمروں کا چھوٹا سا سرخ اینٹوں کا مکان تھا، جہاں نئی چارپائی مجھے دی گئی تھی۔ میری بہنیں پرانی چارپائی پر سوتی تھیں۔ میں حد درجہ ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ ایک بار میری بہن میرا پین لینے کو رونے لگی، لیکن میں نے اسے 2 لگا کر بھگا دیا۔ یہ ضد میرے اندر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بہنوں کو سخت پردہ کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ مجھ پر کسی قسم کی پابندی نہ تھی، جس نے مجھے بدتمیز بنا دیا تھا۔ اماں کے آگے اونچی آواز میں بول دیا کرتا تھا، گھر سے پڑھائی کا کہہ کر نکل جایا کرتا۔ موج مستی کرتے رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ گیموں کی دکان پر پیسے دے کر وہاں پر ہی کام کرتا تھا، جس سے میری پڑھائی پر توجہ دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ پڑھائی میں دلچسپی دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آزادی کی خاطر پڑھتا تھا، ورنہ ابا نے کسی مکینک کے پاس کھڑا کر دینا تھا۔ ابا سے چھپ کر اماں سے پیسے بٹورتا رہتا، ان کو فضول کاموں میں خرچ کرتا۔ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ تھا۔ اماں اگر مجھ سے کوئی سوال جواب کر رہی ہوتی تو میں ناراض ہو جاتا کہ اگر آپ نے ایسے سوال ہی کرنے تھے تو دینے سے پہلے ہی پوچھ لیتی۔ میری اماں میری ناراضگی سے ڈرتی تھی۔ میری دادی کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا اکلوتا بیٹا ہے، کون سا تم لوگوں کے پاس زمین و جائیداد کا خزانہ ہے؟ اگر وہ 4 پیسے مانگ لیتا ہے تو سوال جواب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، یہ سوچ سمجھ کر ہی خرچ کرتا ہوگا۔ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر 4 پیسے جیب میں تو ہونے ہی چاہیے۔ پھر دادی کے آگے کس کی چل سکی تھی؟ میری دادی کا روب اور دبدبا تھا۔ میری امی ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اگر وہ بات نہ مانے تو میری دادی تو ہنگامہ کرنا خوب آتا تھا۔ مجھ پر تو جان نچھاور کرتی تھی
अगर मैं उनसे चंद पैसे मांग लेता तो मुझे मेरी उम्मीदों से डबल अमाउंट दिया करती थी। इसीलिए मैं अपनी दादी की हर बात मानता था। मेरी बहनों को वो बेवजह डांटती रहती थी और मुझे कहा करती थी कि लड़कियों को ज्यादा सर पर चढ़ा लेती हैं, ससुराल में अपना घर नहीं बसा सकती, भाइयों पर बोझ बन सकती हैं। मेरे अब्बा भी दादी का पूरा कहना माना करते थे। मेरी दादी की ज़हनियत भी पुरानी हिंदुस्तानी जैसी थी, इसीलिए वो बेटों को ज्यादा मोहब्बत करती। उनकी नजर में बेटियां तो पराया धन होती हैं। मेरे अब्बा बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो उस दिन अम्मा की शामत आ जाती थी। मेरे अब्बा को गंदगी जरा पसंद न थी। मेरी अम्मा इस चीज का बहुत एहतियात करती थी। दादी का पारा हाई हो जाता था। मेरी बहनों को छोटी उम्र से घर के काम सिखाए जाते थे। अम्मा के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। अम्मा सारा दिन सिलाई में लगी रहती थी। हम गरीब बस्ती में रहते थे। यहाँ औरतें सिलाई के कम पैसे देती थी। सारा दिन लगाकर 400 के पीछे भी लड़ाई करनी पड़ती थी। वो सारे पैसे मेरे खर्चों में जाते थे। प्राइवेट स्कूल के खर्चे भी कई गुना ज्यादा थे। किताबें कॉपियां ही हजारों की आती थी। मेरी बहनें जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां मुफ्त किताबें मिला करती थी। वक्त के साथ मुझे नयाशियों की आदत पड़ गई थी। बचपन में तो घर में रहकर दुनिया की खबर न थी। अब जैसे बड़ा होने लगा था वैसे दोस्तों की सोहबत में रहने लगा था। उनके साथ उठना बैठना करने लगा तो मुझे समझ आई कि दुनिया में और भी बहुत से काम हैं। पढ़ाई से मन उठने लगा था। अब बस ये कहकर ट्यूशन हटवा दी कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। और ट्यूशन वाली बाजी भी उस तरह नहीं पढ़ाती जिस तरह हम दोस्त मिलकर समझ लेते हैं। अब्बा को मेरी बात का यकीन आ ही गया। उन्हें लगा कि मैं दुनिया का सबसे समझदार बेटा हूँ जो बुढ़ापे में उनकी लाठी को पकड़कर उन्हें सहारा देगा। ये मुआशरे की सोच है कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनका ख्याल रखेगा, उनका खर्चा उठाएगा और बेटियों को सिर्फ इस वजह से कम अहमियत दी जाती है कि ये कौन सा बुढ़ापे में हमारे साथ रहेंगी। इन्होंने तो अपने घर बसा लेने हैं। बेटे की जी हजूरी करते हैं ताकि ये हमारे काबू में रहे। मैं बड़ा खुद पसंद इंसान था। मुझे लगता था मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई और है ही नहीं। मैं हमेशा ठीक फैसले लेता हूँ। कई बार इस बात पर बहनों से बहस भी हो जाती थी। मुझे उनकी ज्यादा सहेलियां बनाने से भी मसला था। आवारा लड़कियों को सहेली बनाकर इंसान अक्सर औकात बिगड़ जाता है। इसलिए बहनों की जिंदगी में अगर कोई रोक टोक कर देता था तो किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे रोक सके। अब्बा से ज्यादा तो मेरी चलती थी। मेरी बहनें चाहती थी कि वो कॉलेज में आगे पढ़ाई करें, लेकिन मैंने मना कर दिया था। कॉलेज जाते दौरान कई बार मैंने लड़कियों को आवारा लड़कों के साथ देखा था। अगर कल को मेरी बहन किसी के साथ इश्क चलाने लग गई तो मैं क्या करूंगा? मैं बड़ा भाई हूं। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूं या उन पर नजर रखूं? मेरी छोटी बहन रोने लगी, कहने लगी, लोगों के भाई अपनी बहनों पर इतना भरोसा करते हैं। आपने हमेशा हम पर हुक्म चलाया है। घर में उनकी एक न चली थी। उन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि आगे पढ़ना है, लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया था। कहने लगी, अगर तुम लोगों का भाई मना कर रहा है तो उसके खिलाफ जाने की क्या जरूरत है। अम्मा के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखने लगी थी। मुझे लगता था कि औरतों को यही काम सीखना चाहिए। वैसे भी दादी की बातों का बहुत असर था। उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी और उनके इंतकाल पर मैं बहुत रोया था। और उसके बाद उनकी सिखाई बातें आज तक मेरे दिमाग में थी। अगर इन्होंने कल को कोई ऊंची नीची हरकत कर दी तो फिर मेरा दोस्तों यारों में मजाक बन जाएगा। वैसे भी छोटी बहन बड़ी खुद सर सी थी। वो हर बात में मेरी नफी करती थी। अम्मा के साथ उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम सीखना शुरू कर दिया। अब तो अम्मा ने बच्चियों को सिखाना भी शुरू कर दिया था। मोहल्ले की बच्चियां काम सीखने को आया करती थी। मेरी अम्मा के हाथ में बहुत सफाई थी। उनके हुनर को तो हजारों रुपए मिल सकते थे।
لیکن وہ اپنی قدر و قیمت ہی جانتی نہ تھی۔ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے 400 میں کتنا ہی پیٹ بھر سکتا ہے۔ آگے کو میری فیسیں بھی بڑھ گئی تھی۔ کالج جیسے ہی ختم ہوا میرے نمبر اتنے قابل تعریف نہ تھے کہ کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ ہو سکتا۔ میں ہمیشہ کم نمبر آنے پر یہی کہتا تھا کہ گھر میں اچھی خوراک نہیں ملتی اور میرا دماغ اس طرح چل نہیں سکتا۔ اصل حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ میری اماں یہ سمجھتی تھی کہ ان کا بیٹا سارا دن نظر لگا لگا کر کمزور ہو گیا ہے۔ ابا کو بھی یہی لگتا تھا کہ میں بہت محنتی ہوں، اسی لیے کبھی بھی انہوں نے مجھے کم نمبر آنے پر ڈانٹا نہیں۔ مایوس ضرور ہوتے تھے، لیکن میں انہیں سبز باغ دکھا دیا کرتا کہ میں آگے اچھے نمبر لوں گا۔ کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ابا سے آگے یونیورسٹی جانے کا بولنے لگا کہ کالج تک کی پڑھائی تو بمشکل کلرک کی نوکری ملتی ہے۔ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہی آج کل آگے نوکریاں لے رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی فیس ہی اتنی زیادہ ہے کہ غریب انسان وہاں پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سالانہ 1 لاکھ روپیہ دینا بہت مشکل تھا۔ کبھی کھٹے تو ہمارے گھر والوں نے 1 لاکھ روپے دیکھے بھی نہ تھے۔ جب میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے یونیورسٹی میں پڑھا نہیں سکتے تھے تو آپ نے اتنے سہانے خواب کیوں دکھائے تھے؟ میں نے انہیں پوری امید دلائی تھی کہ آپ لوگوں کا پیسہ بالکل بھی نہیں ڈوبے گا۔ 4 سال آپ لوگوں کو صرف مشقت کاٹنی ہے، اس کے بعد ساری عمر آپ لوگوں نے میری کمائی ہی کھانی ہے۔ اگر چند پیسے کی خاطر ابھی آپ لوگوں نے مجھے پڑھانے کی بجائے کسی معمولی نوکری پر لگوا دیا تو آگے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساری عمر معمولی جگہ پر ایڑیاں ہی رگڑتا رہ جاؤں گا اور ہماری نسل غریب ہی رہے گی۔ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ تو ہاتھ پاؤں مارنے ہی ہوں گے۔ میرے ابا میری باتوں کو سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ انہوں نے چند پیسے اپنے دفتر سے ادھار بھی لیے تھے۔ میری اماں بھی سلائی میں جت گئی تھی تاکہ جلدی سے پیسے جمع ہو سکیں، اور ان 6 ماہ میں اپنے والدین کو فکر دے کر میں خود بے فکر ہو کر گھوم رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا اور گھر پر یہ بتا کر نکلنا کہ میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں۔ میرے والدین اتنا یونیورسٹیوں کے بارے میں جانتے نہ تھے، انہیں میں ہمیشہ جھوٹی خبریں ہی دیتا تھا۔ اب اتنا لاٹ پر آنے پر بگاڑ دیا تھا کہ جھوٹ کے سوا کوئی بات ہی نہ ہوتی تھی، اور میرے والدین میرا جھوٹ پکڑنے کے بجائے اس پر آنکھیں بند کر کر یقین کر لیتے تھے۔ سارا دن گھر سے غائب رہتا، دوستوں کے ساتھ اب سگریٹ کی عادت بھی پڑ چکی تھی۔ گھر پینے کے بجائے باہر ہی پی کر آتا تھا، اور یہ راز میری چھوٹی بہن نے پکڑ لیا تھا۔ وہ ابا کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اماں سے ڈانٹ پڑوا کر میں نے اس کو خاموش کروا دیا تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن سے خصوصی چڑ تھی، کیونکہ وہ میری ہر بات کی نفی کرتی تھی، اور مجھے اپنے سے نفی کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے۔ میں زیادہ تر لڑکیوں سے دور ہی رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ لڑکیوں کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ ہمیشہ سے جذباتی ہو کر سوچتی ہیں۔ 2 سال انہیں میٹرک پاس کیے ہو گئے تھے۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ ان کا کوئی رشتہ دیکھ کر شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اماں کہنے لگی جتنے پیسے آتے ہیں وہ تو تمہاری یونیورسٹی کے پیسوں میں نکل جاتے ہیں، اب آگے کچھ پیسے ہوں گے تو ان کی شادیاں بھی ہوں گی، خاندان میں برادری کو منہ بھی دینا ہے۔ کسی بھی برادری کے فنکشن میں جاتا تو یہی پوچھا جاتا کہ تمہاری پڑھائی کا کتنا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ 4 سال کا عرصہ گزرتے مجھے تو علم نہ ہوا، لیکن میرے والدین اس سے اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ انہوں نے 1 روپیہ جمع کر کے دیا تھا۔ میری اماں کو تو اب یہ فکر لگ چکی تھی کہ بہنوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کا آغاز تھا، اور اب ان کی عمر خاندان کے مطابق گزرتی جا رہی تھی۔ جلد از جلد وہ رشتہ دیکھ کر پکا کرنا چاہتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے میری 4 سال کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ ان 4 سالوں میں میرے گھر میں بہت کم گوشت بنا تھا۔ اماں تو کبھی مجھے نئے کپڑوں میں دکھائی نہ دی، شاید انہوں نے نئے کپڑے بنانا ہی چھوڑ دیے تھے۔ بڑی بہنیں بھی بہت کم کپڑے لیتی تھی، لیکن چھوٹی اپنی ضد کی پکی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی،
अब मेरे अब्बा और अम्मा को उम्मीद थी कि मेरी कोई अफसरी की नौकरी लग जाएगी तो उनके भी हाथ पांव को आराम आ जाएगा। मेरी अम्मा कहने लगी, जिस दिन तुम्हारी अफसरी की नौकरी लगी हम उसी दिन ये घर बदल लेंगे, क्योंकि रिश्ते वाली ने ये बात उनके दिमाग में डालना शुरू कर दी थी कि इन घरों में बेटी के अच्छे रिश्ते आना मुमकिन नहीं है। सुर्ख ईंटों का छोटा सा मकान था जिसके एक कमरे को बेटियों और अम्मा के जहेज के सामान से भरा हुआ था, लेकिन जितना आसान मेरे घर वालों ने मेरी नौकरी की सीट को आसान समझा होता था, बाहर की दुनिया में निकल कर समझ आती है आजकल नौकरी मिलना उतना ही मुश्किल है। आजकल नौकरियां नायाब हो चुकी थी। अब असल दुनिया में बाहर निकला तो बाहर की दुनिया अपने रंग दिखाने लगी थी। जहां जाता वहां सिफारिश की जरूरत थी। भला एक मामूली सा इंसान का बेटे के पास क्या सिफारिश होगी? मैं अब्बा से सिफारिश का क्या ही बोल सकता था। अगर उनके पास सिफारिश होती तो इतना पढ़ा लिखा कर पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी? पहले ही मुझे कोई अफसरी की नौकरी लगवा देते। मेरे अब्बा और अम्मा को बहुत सी उम्मीदें थी। मेरी अम्मा कहने लगी, तेरी नौकरी लगेगी तो तेरी बहनों की भी शादी करनी है। एक बहन का रिश्ता खानदान से खुद ही आ गया था। बड़ी बहन की तो बात पक्की हो चुकी थी। छोटी बहन का भी रिश्ता देखकर साथ ही बात पक्की करने का इरादा था। अब दोनों की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। जो बचपन से मैंने उन पर हुक्म चलाए थे, अब उन हुक्म को निभाने की भारी आ चुकी थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं नौकरी के लिए धक्के खाता रहता था और नौकरी ना मिलने पर मेरा लहजा चिड़चिड़ा हो गया था। घर आकर बात बात पर लड़ता था। खानदान वाले भी आखिर को पूछने लगे थे कि आपका बेटा तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। मेरे अब्बा तो उनको यही जवाब देते कि काबिलियत की बिना पर आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं, वरना हमारे बेटे को अब तक कोई अफसरी की नौकरी मिल चुकी होती। आजकल तो सिफारिश का जमाना है, हम गरीब इंसान कहाँ से सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन अंदर की हकीकत तो हम सभी जानते थे कि कुछ कसूर मेरा खुद का भी है। मैंने अपनी पढ़ाई पर इतनी तवज्जो ना दी थी। मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में अय्याशी किया करते थे, अब वो सिफारिश की बिना पर अच्छी नौकरियों पर लग चुके थे। जब मैं उन्हें अपनी सिफारिश का कहता तो वो टाल मटोल कर देते थे। दुनिया बहुत मतलब की है। जब तक आपसे लोगों का काम रहता है वो आपको पूछते भी हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है वो आपको रास्ता दिखाकर बाहर करते हैं। ये दुनिया सिर्फ अपने मतलब तक आपके साथ मीठी है। मैं उस वक्त ये समझता था कि ये दोस्त यार मेरे बहुत काम आएंगे, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। जब घर आता तो बहन कहती, कुछ कमा भी लिया करो, बाप के टुकड़ों पर अब तक पल रहे हो। हम दोनों बहन भाइयों के कभी भी आपस में ना बनी थी। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। मेरी छोटी बहन को तो मुझे लगता था मुझसे सख्त नफरत थी। मेरे वालिदैन भी अब मायूस होते जा रहे थे। लोग उनसे सवाल करते तो वो खामोशी से चुप रह लेते थे। लोगों की बातों का क्या ही जवाब देते कि उनके इकलौते बेटे की अभी तक नौकरी नहीं लगी। बेरोजगारी मुल्क में बढ़ती चली जा रही थी। मुझ समेत कई अफराद नौकरियों के लिए धक्के खा रहे थे। मेरे वालिदैन की उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। अब्बा कहने लगे कि तुम्हें मैं मामूली नौकरी पर लगवा देता हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो कमाओगे ही। अब तुम्हारी बहनों की शादी भी करनी है। मैंने कहा कि बहनों की शादियों के लिए मुझे बकरा बना दे। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं एक मामूली सी नौकरी करूँगा। अम्मा कहने लगी, तुम इनके बड़े भाई हो, आखिर को तुम अपने अब्बा का सहारा नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा। तुम्हारी बड़ी बहन के ससुराल वाले भी अब पूछ पूछ कर थक चुके हैं। अगर मजीद उन्हें डाला तो वो शायद ये रिश्ता ही तोड़ दें, और रिश्ता टूटने पर तो मजीद बातें बनेगी। इसमें बेहतर यही है कि तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता भी देखा जाए, जब तक तुम कोई मामूली नौकरी कर लो। गरीब इंसान पर ही लाखों जिम्मेदारियां होती हैं। वो इंसान कभी सुख का सांस नहीं ले सकता है, अपनी मर्जी का जी नहीं सकता है। अल्लाह ने भी अजीब कुदरत का निजाम बनाया है। सुबह से घर से निकल जाता था और शाम को घर वापस आता था।
सारा दिन जगह जगह इंटरव्यू देते गुजर जाती थी और अब मैं अल्लाह से उम्मीदें लगाने लगा था कि काश कहीं मुझे नौकरी मिल जाए। बचपन के वो मजे अब बाकी ना रहे थे जहां आकर हम हवा भी छूकर गुजरती थी। अम्मा धूप में इसलिए नहीं निकलने देती थी कि कहीं रंग काला ना हो जाए। अब फिक्रे माश के लिए तो निकलना ही था। वालिदैन भी चाहते थे कि अच्छी नौकरी लग जाए तो उनकी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाएं। अब्बा कहने लगे कि मेरी नौकरी के चंद साल बाकी हैं, उसके बाद तो तुमने ही जिम्मेदारी उठानी है। इस पूरे वक्त में मुझे मजीद सख्त बना दिया था। मेरा लहजा ही सख्त हो गया था। मैं घर वालों को कुछ समझता ही नहीं था। अगर कोई मुझसे नौकरी का सवाल करता तो मैं फट पड़ता था। मैं तंग आ गया था सारी दुनिया को ये जवाब देते हुए कि अभी मेरी नौकरी नहीं लगी। बरादरी में तो अजीबो गरीब किस्म के सवालात होते थे। इतनी महंगी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है। इससे तो बेहतर था कि तुम एफए करने के बाद किसी क्लर्क की नौकरी पर लग जाते। अब तक तुम्हारी तरक्की भी हो चुकी होती। मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं जो इस तरह की बातें बना रही हैं? अल्लाह ने शायद मेरी सुन ली थी या कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था। मेरी एक जगह नौकरी लगी। तनख्वाह इतनी ज्यादा न थी, 25,000 रुपये माहाना थी, लेकिन ये नौकरी मेरी मनपसंद तो थी। एसी के रूम में बैठकर सारा दिन कंप्यूटर पर ही काम करना था। अब्बा की क्लर्क की नौकरी से तो 100 गुना बेहतर थी। जिस तरह मेरी नौकरी लगी, अम्मा ने तो पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया था कि बड़े ऑफिस में नौकरी लगी है। सब लोगों को ये गुमान था कि कोई लाखों रुपए की नौकरी होगी। इसीलिए बहनों के रिश्ते तो क्या ही आने थे, मेरे खुद के रिश्ते आने शुरू हो गए। खानदान में लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि तुम लोग भी खानदान से ही बहू लाओगे। मेरी अम्मा कहने लगी, अभी तो हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं है, पहले बेटियों के फर्ज को अदा करना है। बड़ी बेटी के ससुराल वालों को भी तारीख दे दी और छोटी बहन के लिए भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जब खुद कमाने लगा था तब समझ आने लगी कि माहाना खर्च में पैसे किधर निकल जाते हैं और आपको खबर भी नहीं होती। अम्मा को 15,000 रुपये थमा देता था जो बहन के रिश्ते वालों को देखने में ही लग गया था। वो आते, खाते पीते और साफ चिट इनकार करके चले जाते थे। बेटियों को पालना वाकई मुश्किल है। दादी बिल्कुल ठीक कहती थी कि बेटियां बोझ ही होती हैं, क्योंकि जहेज को जमा करना, उनके रिश्ते करवाना और फिर ससुरालियों की बातें पूरी करना, कितनी लंबी लिस्ट मिल जाती है। जो भी रिश्ते वाली आंटी आती वो मुंह फाड़कर जहेज का मुतालबा करती थी। रिश्ते वाली को अच्छे खासे पैसे दिए गए थे कि वो अच्छा सा रिश्ता करवा दे। रोज राशन खत्म हो जाता था, लेकिन कहीं से हाँ नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से जाकर हमें अपनी बराबरी के लोग मिले थे और ये हमारी बरादरी के भी थे। इस वजह से लोगों के बारे में आसानी से जांच पड़ताल भी करवा ली थी। मैंने और अब्बा ने मुश्तरका फैसला करके रिश्ते वाली को हाँ कह दी थी और जल्द ही उन्होंने हमें शादी की तारीख का भी कह दिया था। पहले तो हम यही चाहते थे कि दोनों बहनों की शादियां एक साथ हो जाएं। जैसे शादी की तैयारियां शुरू हुई वैसे वैसे जेब से पैसे नहीं निकल रहे थे। पैसों की तो समझ भी नहीं आ रही थी। हजारों के नोट कैसे लग जाते थे। बाजार का एक चक्कर लगता तो हजारों रुपए जेब से खत्म हो चुके होते थे। खानदान कितनी बड़ी बरादरी थी, हर एक को दावत दी गई थी। कम से कम भी 400 बंदा तो बारात में शामिल हो गया था। उन सबको खिलाना और फिर उनके बैठने का इंतजाम करना, इसमें लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। मेरी अम्मा ने किसी चीज की कमी ना छोड़ी। जहेज में सुई से लेकर हर बड़े सामान तक को शामिल किया गया था। मेरी अम्मा कहने लगी कि इतनी छोटी बातों पर भी बेटियों को आगे जाकर बातें सुननी पड़ती हैं। मेरी बहनें तो खुश थीं। मेरी छोटी बहन जाते जाते मेरे कान में ये जरूर कहकर गई थी कि इस कैद खाने से निकलने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपकी भी आगे को बेटी होगी, दुआ करें कि आपकी ज़हनियत बदल जाए, वरना वो हमारी तरह इन 4 दीवारियों में सिसक सिसक कर मर जाएगी। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, अब तो अपने घर रुखसत हो रही हो, ये गिले शिकवे खत्म कर दो।
اللہ کا شکر ادا کرو، سارے انتظامات اچھے سے ہو گئے تھے۔ ہر کام میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کچھ میں ایسے مجھے اور دفتر سے ادھار بھی لینے پڑے۔ ابا نے بھی کچھ پیسے اپنے دفتر سے ادھار لیے تھے۔ اماں نے کپڑے والوں سے پرانے ادھار چکتا کیے تھے۔ یوں جا کر بہنوں کی شادیاں طے پائی تھیں۔ برادری میں ہماری ناک بھی برابر کی رہ گئی تھی۔ جو لوگ باتیں بناتے تھے کہ ابھی تک میں بے روزگار ہوں، وہ لوگ بھی اچھے سے ملنے لگے تھے۔ میں نے یہ بات تو جان لی تھی کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ پیسے سے ہی آپ کی دنیا بھر میں عزت ہوتی ہے۔ رشتہ دار آپ کو پہچانتے ہیں، برادری والے آپ کو عزت دیتے ہیں۔ بے شک آپ کی عمر کیوں ہی کم نہ ہو، لیکن آپ کو آگے کی سیٹ بیٹھنے کو ملتی ہے۔ بہن کی شادیوں کے بعد اماں کی روز کی تکرار تو ختم ہوئی تھی۔ اب انہیں اکیلے گھر کے کام کرنے پڑتے تھے تو ان کی بہو کی تکرار شروع ہو گئی۔ لیکن اتنی جلدی میری شادی کرنا ممکن نہ تھا۔ ابھی تو میرے اوپر دفتر کا ادھار باقی تھا جو میں دھیرے دھیرے اتار رہا تھا۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ کبھی کبھار ملنے آ جایا کرتی تھی، لیکن میرے اماں ابا کو یہ منظور نہ تھا کہ شادی شدہ بیٹیاں روز ان سے ملنے آیا کریں۔ انہوں نے بہنوں کو سمجھا دیا تھا کہ اب تم لوگوں نے اپنا دل اپنے سسرال میں ہی لگانا ہے، اب وہی تم لوگوں کا گھر ہے۔ وہ بہت کم آتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا۔ دھیرے دھیرے تنخواہ سے پیسے بھی کٹ چکے تھے۔ اب اتر گیا تھا اور ترقی ہو کر تنخواہ بھی 30,000 ہوئی تھی۔ جہاں مہنگائی کی ترقی لاکھوں میں پہنچ گئی تھی، تنخواہ میں صرف 5% کا اضافہ ہوا تھا۔ میری اماں مجھے کہنے لگی تھی، تمہاری بہنوں کی شادیوں کو بھی سال گزر گیا، اب وہ بال بچوں والی ہو گئی ہیں، تم بھی اب شادی کر لو۔ اماں کے کہنے پر میں نے ہاں تو کہہ دی تھی۔ خاندان میں تو کوئی اتنی پڑھی لکھی عورت نہ تھی اور مجھے ویسے ہی دبی ہوئی عورتیں اچھی لگتی تھیں۔ آگے سے منہ چلانے والی عورت کا میرے ساتھ گزارا ممکن نہیں تھا۔ اماں میرے لیے رشتے دیکھنے لگی۔ بہو کے لیے ان کی ڈیمانڈ بہت اونچی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی ملے جو گھر کے کام کاج کرنا بھی جانتی ہو۔ بہت چھان بین کے بعد آخر کو ایک رشتہ پسند آیا تھا۔ میرے دور کے تایازاد کی بیٹی تھی۔ رشتے کی ہاں ہوتے ہی اماں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شادی اس قدر جلدی ہی ہوگی۔ سارے انتظامات جلدی ہی کروائے گئے تھے۔ میں نے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھی۔ اس سے زیادہ کی چھٹیاں میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، شاید نوکری خطرے میں پڑ جاتی۔ میرے ابا کی نوکری ختم ہونے والی تھی، آگے کا پتہ نہیں کس طرح گزارا ہونا تھا۔ ساری عمر تو انہوں نے مجھے لاڈ پیار سے پالا تھا، اب میری ذمہ داری آ گئی تھی کہ میں انہیں پال سکوں۔ میری شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد میں دوبارہ نوکری پر جانے لگا۔ میری بیوی کے منہ میں جیسے زبان ہی نہ تھی۔ میں جو بات کہتا وہ پوری کر دیتی تھی۔ خوبصورتی کے معاملے میں تھوڑی کم تھی۔ جیسے میں دنیا میں باہر نکلنے لگا تھا، آفس میں رنگ برنگی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن ان میں وفا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میری بیوی اماں کے ساتھ سارا دن گھر پر کام میں لگی رہتی تھی۔ میری اماں کو بہت سکون آ گیا تھا۔ اماں کہنے لگی میں ایسی بہو کی ہی تلاش میں تھی، لیکن شاید ہمارا ساتھ اتنا لکھا نہ تھا۔ میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی۔ وہ بہت کمزور تھی، کھانے پینے کی بھی کمی تھی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ اس کی خوراک کو اچھے طریقے سے پورا کر سکوں، لیکن اتنے پیسے جمع کرنا مشکل تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اسے مہنگی دوائیاں لیتی تھی۔ ابا تو جس دن سے نوکری چھوڑ کر گھر آئے تھے تب سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، ہمیشہ ڈاکٹر کوئی نئی رپورٹ لکھ دیتا تھا۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں ہر روز نئی رپورٹس کراؤں۔ اماں کی سلائی مشین بھی رک چکی تھی۔ میری بیوی کو سلائی کڑھائی اتنی نہیں آتی تھی۔ میں اکیلا کمانے والا تھا اور سب کھانے والے تھے۔ اگر اماں 1000 روپے مجھ سے اضافی بہنوں کو دینے کو مانگ لیتی تو میں بولنا شروع کر دیتا تھا،
کہ اکیلا کمانے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو مجھے پیسے کمانے کی مشین ہی سمجھ لیا ہے۔ بچپن میں جتنا کھلایا تھا اتنا تو دے رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے منہ سے بات ہی نہیں ہوتی۔ اپنے بیٹے کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹیں گی۔ پہلے بیوی کی بیماری، پھر ابا بیمار ہو گئے۔ اماں کے جوڑوں میں درد رہنے لگا۔ اماں کو حکیم کے پاس لے کر گیا تو ان کی دوائی سے ماں کے معدے میں گرمی ہو گئی۔ مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح جا رہے تھے۔ جو پیسے میں ادھار مانگ کر لاتا تھا وہ تو ڈاکٹر کی دوائی میں لگ جاتے تھے۔ 9 ماہ بڑی مشکل سے گزرے تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مزید بچے پیدا نہیں کروں گا۔ بس اب یہی دعا تھی کہ اس بار بیٹا ہو جائے۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی تھی کہ اپنے مسلوں میں وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہو رہا تھا۔ اپنی جوانی کا عرصہ میں نے کتنے ٹھاٹھ سے گزارا تھا۔ روز نئے کپڑے پہن کر، بال سنوار کر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا تھا۔ بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو وہ کیس بھی خراب کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کمزور ہے، یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن تم نے اس پر اضافی بوجھ ڈال دیا۔ اس کی عمر ابھی کتنی ہے، اور اوپر سے اس کی کمزوری کی وجہ سے خون کی بھی کمی ہے۔ خون کی 4 بوتلیں لگائی گئیں۔ سارے پیسے میری جیب سے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے کو نہ ملی۔ آخری وقت میں ڈاکٹر نے مجھ سے ایک پرچے پر سائن کروا لیے تھے۔ اماں پریشان حال بیٹھی باہر دعائیں کر رہی تھی۔ ابا تو خود بیماری کے سبب گھر پر ہی تھے۔ شاید میرا اور میری بیوی کا ساتھ اس طرح ہی لکھا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا بچہ بھی نہ بچ سکا تھا۔ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی کی بد دعا لگ گئی ہو۔ میری بہنیں بھی میرے اس غم میں شریک ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح کی بد دعا نہ دی تھی، اللہ آپ کو سب دے۔ جوانی کی عمر میں ہی رنڈوا کہلانے لگا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اپنے ماں باپ کا اچھا علاج کروانا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خبر بھی میری منتظر ہوگی۔ میرے ابا کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ بستر مرگ پر پڑ چکے تھے، اور یوں چند ماہ کے عرصے میں ابا بھی چھوڑ کر چل بسے۔ اماں اکیلی پڑ گئی تھی۔ کبھی کبھار بہنیں رہنے کو آ جایا کرتی تھی، لیکن یوں سسرال کو چھوڑ کر آنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اماں بھی چھوڑ کر چل بسی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دوبارہ گھر بسانے کی بجائے میں نے ایک بوڑھی عورت کو نوکرانی بنا کر رکھ لیا تھا۔ میرے گھر کی صفائی اور کپڑے دھونے سمیت وہ سارے کام کر جایا کرتی تھی، جس کے بدلے میں اسے اچھا خاصا معاوضہ دے دیتا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے میری تنخواہ بڑھتی رہی۔ کھانے والا میں اکیلا تھا۔ میں نے اپنا مکان بیچ کر ایک اچھی جگہ، ایک کمرے کا مکان خرید لیا تھا، جہاں میرا گزارا تو ہو ہی جاتا تھا۔ ایک روز میں دفتر سے چھٹی کے سبب گھر تھا۔ مانگنے والی نے دروازہ بجا کر میری نیند حرام کر دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی باہر نکلوں گا اس کو اچھا خاصا بے عزت کروں گا، تاکہ اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ کسی کی نیند میں خلل ڈالنا کیسا ہوتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا حسن دیکھ کر میرے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ماتھے کے بل خود بخود سیدھے ہو گئے۔ مجھے بھول گیا کہ میں کیا کہنے آیا تھا۔ اپنی نیند کا بھی خیال نہ رہا۔ ایسے حسن پر تو کئی نیندیں قربان ہو جاتی۔ میں نے اتنا قیمتی حسن آج تک نہ دیکھا تھا۔ کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے اس کو بڑی فرصت سے بنایا ہو۔ اب دنیا کے بازار میں اس حسن کی قیمت لگانی پڑے گی۔ غریب انسان بھلا اس کی کیا ہی قیمت ادا کر پائے، تبھی وہ اپنے غربت کے میدان میں اپنی قیمت نہ پہچان سکی۔ اس لیے میں نے
اپنے لہجے کو میٹھا کیا۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا کہ میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ معصومیت سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ شاید دنیا کی بھیڑ میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں ایک ڈر اور خوف تھا۔ میں نے کہا کہ کہاں سے آئی ہو؟ بولی، صاحب جھونپڑی میں رہتی ہوں، کچے علاقے سے آئی ہوں۔ چند روپے تھما دیں گے تو میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہ بے بسی سے میری جانب دیکھنے لگی۔ اگر بدتمیزی کر لیتی تو شاید نوٹ سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔ کہنے لگی، صاحب چھوڑ دو نا، گلی میں لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا دیا کہ دن میں لوگ دیکھیں گے لیکن رات کو تو لوگ سو جاتے ہیں۔ تو کیا ارادہ ہے تمہارا اس بارے میں؟ رات کو اگر آ گئی تو 1000 کا نوٹ دوں گا۔ اتنا کہتے ساتھ میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا، کیونکہ اب مجھے پوری امید تھی کہ وہ واپس پلٹ کر ضرور آئے گی۔ وہ بھیک مانگنے والی تھی، گزارا تو کرنا ہی تھا، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا۔ کبھی میری مجبوریوں بھی دفتر والوں نے فائدے اٹھائے تھے، اسی لیے مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کتنا آسان ہوتا ہے۔ میرے والدین کی تربیت شاید مجھے بھول گئی تھی جو میں اتنا مکار بن گیا تھا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اچھے سے گھر کو صاف کر لیا تھا۔ اپنی بیوی کے مر جانے کے بعد میں ابھی تک کسی عورت کے اتنے قریب نہیں گیا، لیکن اس کی وہ آنکھیں دیکھ کر ہی میں گھائل ہو گیا تھا۔ نقاب میں اس کی آنکھوں کا حسن ستائے جا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لازمی آئے گی۔ اسے میں نے پیسوں کی لالچ جو دی تھی۔ اللہ بھی کیسی جوڑیاں بناتا ہے۔ اسے کسی امیر گھر میں پیدا ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے ناز اٹھانے والا ملتا۔ جیسے ہی 12 بجے دروازہ بجنے کی آواز آئی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے سوا اس وقت کوئی بھی میرے گھر نہیں آ سکتا۔ نقاب سے اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسے اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا اور خود ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے لگا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹا میری تو چیخ نکلنے کو تھی۔ اس کا چہرہ آگ سے جھلسا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک رکھا ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، اس وقت ہی کیوں نہ بتا دیا کہ تم اتنی بدصورت ہو۔ وہ بولے کہ آپ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جب میں حسن کے بازار میں نکلتی تھی تو لوگ لاکھوں میں میری بولیاں لگایا کرتے تھے اور میں غیرت کے مارے ان سے نظریں چھپاتی صرف 2 وقت کی روٹی کی بھیک مانگتی تھی۔ میں تو کام کرنے کو بھی تیار تھی، لیکن آپ جیسے مردوں نے مجھے دینے کے بجائے رشوت دینا شروع کر دی۔ اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسی وجہ سے میں لوگوں کے ساتھ چل پڑتی تھی۔ وہ جہاں کہتے تھے وہاں چلی جاتی تھی۔ میرے شوہر کی غیرت کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ وہ خود کوئی کام کر لیتا، وہ بھی مجھے خوشی سے بھیج دیا کرتا تھا۔ کچھ گاہک تو اس نے مجھے خود ڈھونڈ کر دیے تھے۔ یہ کہتے ساتھ اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت تکلیف سے یہ الفاظ بول رہی ہو۔ پھر ایک روز ایک مالدار پارٹی نے میرے شوہر کو کہا کہ انہیں میری ضرورت ہے اور میرے شوہر نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ میرا دل وہاں جانے پر رضامند نہیں تھا، لیکن آپ جیسا شخص ہی وہاں میری قیمت لگائے بیٹھا تھا۔ پیسے کے لالچ میں میرے شوہر نے مجھے وہاں بھیج تو دیا، لیکن وہاں شراب نوشی کا اڈا تھا۔ لوگ شراب نوشی میں پاگل ہوئے بیٹھے تھے اور وہیں پر ایک شخص نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا، کیونکہ بقول اسے میرے چہرے میں اپنی پرانی محبوبہ کی شکل نظر آئی تھی۔ نشے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے پہچان نہ پایا اور غلطی سے اس نے غصے میں
تیزاب پھینک دیا، کیونکہ اس کی پرانی محبوبہ نے اسے دھوکہ دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ غریب پر تیزاب پھینک دیا۔ میرے شوہر نے مجھے نکاح میں بھیک مانگنے پر لگا دیا، اور وہ بھیک میں مانگتی تھی۔ آپ جیسے کوئی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو میری آنکھوں کو دیکھ کر قیمت لگا دیتے ہیں۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی سی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن نہ جانے تمہاری بار میرا ضمیر کیسے سو گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، تم چاہو تو مجھے سزا بھی دے سکتی ہو۔ میں واقعی بہت شرمندہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس عورت کو کیا جواب دوں۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود میں نے اسے 5,000 روپے تھما دیے تھے اور کہا کہ اپنے بچوں کے لیے راشن لیتی جانا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس عورت نے تو شاید مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے ایک گھڑی بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو میری بہن کا چہرہ میرے سامنے آتا۔ مجھے برے برے خواب آتے تھے۔ میں نے اپنی بہنوں سے جا کر بھی معافی مانگی تھی کہ میں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں ان کی زندگی کے اہم فیصلے لے کر ان کی زندگی کو خراب کیا تھا۔ آج وہ پڑھی لکھی ہوتی تو شاید ان کی زندگی بہتر طریقے سے گزر رہی ہوتی۔ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکتی،